حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأنفذ أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد محبوب إله العالمين بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال المعصوم عليه السلام: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد محمد. آج 9 محرم الحرام شہادت عظمی دا دن نزدیک ہے. اللہ کی ذات نے ہدایت بشر واسطے یہ جے عظیم انسان خلق کی تن اور اتنے پکے اور پختہ انسان خلق کی تن کہ پہاڑ اپنی جگہ تو ہٹ سکتے ہیں
زمین آسمان، آسمان زمین ہو سکتے ہیں، لیکن اہل بیت دے موقف دے وچ تبدیلی ممکن نہیں۔ ہر ایک انسان نو اپنی جان بھی پیاری، اپنے بچے بھی پیارے، اپنی زندگی دی عیش و عشرت بھی پیاری ہوندی ہے، لیکن فقط یہ گھرانہ نظر آتا ہے کہ جس نے دین الہی تے اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ کوئی چیز بھی دین الہی تو پیاری نہیں کی تھی، اس کا مطلب ہے کہ دین الہی اس کائنات دے وچ سب تو برتر اور اہم ترین چیز ہے۔ پروردگار عالم فرمائندا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ اساں رسولاں نو بینات اور معجزات عطا کر کے اس کائنات وچ بھیجیا اور میزان عطا فرمایا تاکہ اس کائنات وچ قسط و عدل کا پرچار کرن اور قائم کرن۔ کتنا اہم ہے عدالت اور انصاف کہ اللہ پہ فرمائندا ہے کہ میں بھیجیا اسی واسطے اس کائنات دے وچ وان کے عدل و انصاف نو قائم کرن۔ وبالعدل قامت السماوات والارض، زمین و آسمان دا تمام نظام عدل دی بنیاد دے اوتے اللہ نے قائم کیتا ہے۔ عدل ہر چیز دا اپنے مقام دے اوتے ہونا، اور جیڑی چیز اپنے مقام تو ہٹتی ہے اس نو ظلم آکھیا ویندا ہے۔ عدل وضع کل شیء فی مکان ہی، ہر چیز دا اپنی جگہ دے اوتے ہونا۔ اللہ نے دین اسلام نو دین فطرت بنایا ہے، انسان دی زندگی دے تقاضے دے مطابق بنایا ہے، اور بالکل انسان دی ہر ضرورت دین اسلام دے وچ موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے مشن انبیاء نو جاری رکھیں دے ہویا جس لئے ویکھے ہے کہ دین اسلام دے وچ تغیر و تبدل پہ آندا ہے، اس ویلے مولا نے قیام کیتے۔ بہترین موقع مولا حسین واسطے یہ موقع جس ویلے مولا نے قیام کیتے، اور بعض لوگ تو اعتراض کریں گے کہ مولا امام حسن علیہ السلام نے سلو کیوں کر لئی اور مولا نے جنگ نہ کی تھی، اور شیعہ اور دوسرے اعتراض کریں تو وہ تا غیر ہیں، اور شیعہ بھی اعتراض کریں گے، انہوں نے آگاہی نہیں۔ اگر اس زمانے دے وچ امام حسین علیہ السلام ہوندے، انہاں ظالمہ دے نال امام حسین علیہ السلام دا بھی ایہو موقف ہوندا جیڑا امام حسن علیہ السلام نے اپنایا ہے۔ اور اسی طرح مولا علی علیہ السلام دے دور دے وچ جیڑا دور مولا دی تلوار دا آیا ہے، مولا نے تلوار رج کے چلائیے، اور اتنی چلائیے رات ایک خطیب بیان پہ کریں دے ہیں کہ جنگ جمل دے وچ مولا علی علیہ السلام جدہ گئے نہ اٹھنی دیاں کوچا کٹن واسطے، پہلے بھیجن حضرت محمد ابن حنفیہ نو۔ حضرت محمد ابن حنفیہ بڑا زور لایا، لیکن لشکر نو تتر بیتر بھی کیتا، لیکن اس جگہ دے اتے نہیں پہنچ سکے جیسے اٹھنی موجود ہے۔ انہاں اٹھنی دے اتے پیران دے اتے ہی ہو جائے چڑھائے یا خول چڑھائے یا کہ اتے تلوار بھی اثر نہ کریں دی۔ سیانے تو بڑے ہن نا کہ اگر اس جگہ دے اتے کوئی پہنچ آیا تے اٹھنی دیاں کوچا نو کاٹ چھوڑیا تے اٹھنی پئی ڈھائے تو ساڑی جنگ ہوئے تھی ختم۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا محمد ابن حنفیہ نو وان جا کے اٹھنی دیاں کوچا کاٹ۔ حضرت محمد ابن حنفیہ نے آکھیا کہ بابا یہ تو بڑا بڑا لشکر ہے۔ مولا نے فرمایا وان لشکر دے آخری فرد ہوتے نگاہ رکھ، تلوار چلا تے پہنچ اس جگہ دے ہوتے جیتے اٹھنی دے گرد لوگ چکر پلے دیں، اور اس اٹھنی نو معبود بنا کے لوگ وہ ہوتے اپنی جان نشان
نشاور پہ کرے دیں. محمد بن حنفیہ نے بڑا چارہ کیتا اس اٹھنی دی گوچا کٹن واسطے لیکن کامیاب نہ ہو سکے. اس دے بعد مولا علی علیہ السلام گئے. مولا نے بڑی تلوار چلائی, بہت زیادہ تلوار چلائی, اتنی تلوار چلائی, اتنے ملعونہ نو بنار شکر کیتا کہ مولا دی تلوار ڈنگی ہو گئی. مولا واپس آ گئے. مولا نے پھر امام حسن علیہ السلام نو بھیجیا کہ وہاں میرا بیٹا حسن, بلکہ امام حسن علیہ السلام نے خود مطالبہ کیتا کہ بابا میں وینا. مولا نے پوچھا میرا پتر تو اپنی رغبت دے نال پہ وینا ہے, اپنے شوق دے نال پہ وینا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے عرض کیتا ہاں بابا میں اپنے شوق دے نال ویندا پیا اور میں جہاد کی خاطر ویندا پیا. مولا نے فرمایا ہاں میرا بیٹا ون جا کے اٹھن دی کوچا کاٹا. جلے مولا امام حسن علیہ السلام جنگ کرے دے ہوئے گئے, انہاں ظالمہ دے لشکر نو تتر بتر کر کے اس جگہ دے اتے گئے جتے جگہ دے اٹھنی موجود آئی اور 1400 بندہ اس اٹھنی دے گرد چکر پہ لیدا اپنی جان قربان کرن واسطے اس اٹھنی دے پارو کہ اساں اگر اٹھنی نو بچاونا پیا بچا سائے اساں اپنی جانا نجاور کرتا ہے. مولا امام حسن علیہ السلام آئیں کے اس اٹھنی دیا کوچا کٹیاں, اٹھنی ڈٹھی تے جنگ مکی. امام حسن علیہ السلام وہی امام حسن علیہ السلام ہے, لیکن ایک جگہ دے ہوتے اتنی زبردست جنگ پہ کرے دیں, ایک جگہ دے ہوتے سر پہ کرے دیں. الامام امام کاما او قاعدہ, امام امام ہوتا ہے بھاوے ہو قیام دی حالت جو ہے تے بھاوے ہو صلح دی حالت جو ہے. امام اللہ دے نور دے نال ویدا ہے, اللہ دی وحی دے نال ویدا ہے. اس دے مبالغہ نہیں ہے, اس بات ہے کہ جیڑا علم امام دا علم ہے وہ علمی نبی دا علم ہے. اور میں چیلنج دے نال آدا سوائے پیغمبری اور نبوت اور رسالت دے وچ ہر او علم جیڑا پیغمبر خاتم دے کول آئی او علم حضرت امیر تو لگ کے حضرت مہدی تک تمام امامہ دے وچ موجود ہے. ذرہ برابر بھی علم رسول دے وچوں کمی انہاں علوم دے وچ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بار محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام بہترین وقت دیکھے اپنے قیام واسطے, اپنے خروج واسطے, اور امت اتنی بگاڑے چاہ گئی ہے. تو امام نے فرمایا اما ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. ہاں تو دیکھتے پہ حق دے عمل نہیں ہوتا پیا, باطل دے روکیا نہیں ویندا پیا. لوگ اتنے گمراہ ہو گئے. میں نکلیا اس واسطے کہ میں قیام کر کے اور اللہ دی راہ دے جہاد کر کے اس اسلام دیاں اس بنیاداں نو استوار اور مضبوط کراں. پیغمبر دیاں محنتاں نو بچاون والا حسین السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ, اے آدم دا وارث, اے نوح دا وارث, اے ابراہیم دا وارث, اے موسیٰ دا وارث, اے عیسیٰ دا وارث, اے وارث فاطمہ الزہرا, اے وارث خدیجہ الکبریٰ, اے وارث محمد المصطفیٰ, اے وارث علی المرتضیٰ, اے وارث حسن مجتبیٰ. حضرت آدم تو لگ کے خاتم تک, خاتم تو لگ کے امام حسن علیہ السلام تک تمام انبیاء اور ائمہ دیاں محنتاں نو بچاون والا واحد حسین ہے جڑا اج کربلا دے وچ موجود ہے. کوئی بھی نہیں شہداء دے وچ جڑا مولا حسین دی برابری کر سکے. کیویں برابری کرے؟ کوئی ہوے جڑا اپنا جوان پتر لائے کے میدان وچ ونجے؟ کدھر پوچھیا دنیا دے سب تو زیادہ میٹھی چیز کیڑی ہوندی ہے؟ شیرین. جواب دیون والے جواب دیتا الولد الشاب, جوان پتر اس کائنات میں سب تو زیادہ شیرین تو میٹھی چیز ہے. پھر سائل نے سوال کیتا سب تو زیادہ کڑوی چیز اس کائنات میں کیا ہے؟ جواب آیا موت الولد الشاب, جوان پتر کی موت سب تو زیادہ کڑوی ہے.
سونا پتر ہے حسین دا علی اکبر، فخر یوسف، اتنی تعریف کی تھی مولا حسین اپنے پتر دی جتنی کسی باپ نے نہیں کی تھی. ہاں میرا او پتر ہے کہ جڑا سادی شکل رسول ہے، جہاں کردار جہاں گفتار میرے نانے دی محمد دے نال ملتی ہے، اور جس کا کردار میرے نانے محمد دے نال ملتا ہے. اتنا سخی آ حسین دا سونا پتر، مہمان آوینا نا خود مہمان نوازی کریں دے ہیں. حتی کتب دے بھی ملتا ہے خود آپ سالن تیار کر کے روٹی اور سالن مہمانہ دے سامنے خود رکھے نہیں آنن، دسترخوان خود بھی چاہتے ہیں، مہمانہ نو پانی خود بھی ویندے ہیں. اتنا سخی پترائی حسین دے علی اکبر. جب بستا ویلا ایس نا مولا حسین رات نو اٹھی کے اکبر دے رخسار دے بوسے دیندے ہیں، بے چین ہو ویندے ہیں، اکھاں دے وچوں آنسو بھی آ ویندے ہیں. اہل خانہ پوچھنا مولا رات نو اٹھی کے کیوں چن دیو اکبر نو؟ مولا یہ فرماویڑا اس پوتر دے بغیر میرے نبتی نہیں، اور میرا نانے دیاں شکلاں اللہ بچڑا ہے. اتنا سونا آئی مدینے دے لوگ ویکھن واسطے علی اکبر نو اٹھی کر دیان، اور ایو کو جا دیان لوگوں ویکھو حسین دی جوانی پہ ویندی ہے. جدا عباس نو ویکھنا آکھنا او لوگوں ویکھو اے علی مرتضی دی جوانی پہ ویندی ہے. اتنے سونے پتران علی دے اور حسین دا سونا پتر اکبر آ. جدا صحابی مارے گئے تھے نا، اور ٹر گیا ہے، حبیب ٹر گیا ہے، مسلم ابن اوسجہ ٹر گیا ہے، سارے اندے لاشے چاہ کے حسین کربلا دی گرم ریت پہ رکھیں دے رہن. علی اکبر ویک گیا ہے بابا دے سارے انصار مارے گئے. جلدی دے نال اکبر اپنے بابے دے سامنے آیا ہے، آدھے بابا مینو موت دی اجازت دیو، میں میدان والے پاسے ون کے تیری نصرت کرے نا. لوگ تو پڑھتے ہیں نا کہ مولا نے فرمایا نہیں میرا بیٹا تو جوان ہے میں ضعیفہ نہیں. حسین آدھے ہی حسنو ہے کہ جیڑا اپنے اکبر جائے بچڑے دی پہلی خواہش دے ہوتے اکبر نو آکے ہاں میرا پتر میں تینوں میدان والے پاسے بھیجن واسطے تیار ہاں. لیکن حسین ایک کو جوان جنو ایو کو جا کے میرا پتر تو بنجن والا پہیں، لیکن تھوڑا جا لگا بنجے نا خیمے والے پاسے بیبیاں تیرے انتظار چ بیٹھی ہیں، تھوڑا جا بیبیاں نو الوداع کر لے. علی اکبر نو تیار کیتا ہے، تیار کر کے خیمے والے پاسے روانہ کیتا ہے. حسین انہیں اکبر دا گھوڑا ویکھے نا خیمے والے پاسے آندا بیبیاں نے، انہیں بیبیاں خیمے دے درد تے جمع ہو گئی ہیں. کوئی بی بی آدھی ہے واہ محمدہ، کوئی آدھی ہے واہ علیہ، کوئی آدھی ہے واہ حسنہ، کوئی آدھی ہے واہ غربتہ. بیبیاں دی صداواں بلاندن، بیبیاں رونا شروع کیتا ہے. جنا اکبر خیمے دے وچ داخل ہویا نا تے کیا منظر آئی، بستر بیماری دے تے ستو یا سجاد. انہیں پھوپھی امن وادا ہے، اے میری پھوپھی مینو سہارا دے، ویکھے نا میرا وڈیاں شان والا بیرا اکبر پہ آندا ہے. انہیں بی بی نے سہارا دیتا ہے، اپنے بیرا دے گلے دے نال لگی ہے. وہ سجاد رومنا شروع کر دیتا ہے، روندے رہن تو میں بیرا. ازادارو عید والے دن گلے لگ کے ملنا بیراواں دا کچھ ہو رہے، لیکن کربلا دی گرم زمین دے اوتے اکبر دے سجاد دا گلے دے وچ باہیں پا کے رونا اور ایک دوسرے دا حال لینا بہت اوکھا. انہیں سجاد پوچھیا ہے بیرا ویر اے تینو لباس کہیں پوایا ہے؟ اکبر ہی کو جاتا ہے اے کفن مینو بابے پوایا ہے. سجاد پوچھتا ہے بیرا ویر کن ویدا ہے؟ آدھا ہے بابے دی نصرت کرن واسطے میدان وچ وینا. سجاد آدھے میرا ویر ذرے کرنا اے لباس مینو دے جا، یہ تلوار مینو دے جا، میں میدان والے پاسے وینا. اکبر آگیا ویر سجاد اس تلوار دے نال اس میدان جنگ دے وچ شہید ہو وجنا، ٹکڑے ٹکڑے ہو وجنا آسان ہے، لیکن میرا ویر تیری منزل اے نہیں، تو بازار وچ گزرنا ہے، تو دربار وچ گزرنا
گزرے تو پھپیاں نو سر ننگے میدان بازارہ سے ویکھنا ہے میرے تے جرات نہیں میں وہ منظر نبھا سکا میں بابے دی نصرت دی واسطے رہنا جنا اکبر تے سجاد بہرنن قبلہ حافظ حسنین صاحب فرمائندے ہوندے ہیں کہ جب زیادہ دیر ہو گئی ہے نا اس ویلے حسین خود خیمے والے پاسے آئے ڈٹھے بھیرا ایک دوسرے نال اتنا گریا پہ کرے دین بے ہوش ہون دی منزل تک پہنچ گئے حسین آئے آدن اکبر سجاد چھوڑ دیو دشمن ویدے کھڑن اکبر نو جلدی ہے میرا پتر سجاد چھوڑ دے بھیرانو جب تمہیں بھیران ایک دوسرے سے گل دے چپائیں کٹھین نا تو بیبیاں جمع ہو گئیں کوئی بی بی آتی ہے ارحم علی غربتنا یا علی ساری غربت رحم کر ایسا مسافرت ہے تو شکل پیمبر ہے ساری غربت رحم کر اکبر آگیا ہے میں کیا کر سکتا بابے دے دشمن کمینے نچدے کرن بابے دے خون دے پیاسے کرن میں بابے دی نصرت واسطے رہنا بیبیاں نے علی اکبر کو یہ حالہ بنایا ہے بیبیاں نے ماتم کیتا ہے علی اکبر خیمے دے وچوں انج نکلے جی میں کسی گھر دے وچوں جنازہ نکلتا ہے انہیں آ کے اپنے بابے دے کولوں دوبارہ اذن لیا ہے حسین اپنے پتر نو بھیجیا ہے لیکن جی اکبر دا گھوڑا تیز ہوندا اسرال حسین دے قدم جی ابالے ہوندے ویندے ہیں اکبر نے موڑ کے ویکھیا ہے آدن عرض کرے دن بابا اگر تسا حکم دیو میں تھوڑے حکم دے تعمیل کرے دیا تو کھڑ ویسا مولا فرمایا نہیں میرا بچڑا میں تینوں کھڑن واسطے نہیں آ گیا لیکن حسین دے چہرے دا رنگ بدل گیا ہے انہیں اپنی چٹی داڑھی آسمان والے پاسے کر کے اللہ دے نال کلام کیتی ہے ایو کو جاد ہے اللہم شہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک اے میرا اللہ گواہ ہے ان ظالمہ درمیو جوان پہ بھیجنا جیڑا جوان شکل و صورت کردار و رفتار دے لیا دے نال پہندے حبیب محمد دے مشابہہ جدا تا نانے دی زیارت مشتاق ہوندے آسے اسا اکبر دے چہرے دی زیارت کرے دے آسے ساکو نانا محمد نظر آوے دا ازادار حسین نے شکوہ کی دے اور پھر آگے حسین نے پروردگارہ ان ظالمہ دی نسل قطع کر جڑے میری نسل ختم کرن تے تول گئے ازادار اکبر گئے میدان آلے پاسے مقاتل مختلف لکھ دن 200 بندے نو پھر نار سکر کیتے پھر اکبر دوتے پیاس نے غلبہ کیتا ہے شاید یاد آگیا اسی اکبر نو میں بابے گولو بے موس میں پھل منگدا ہے بابا میں نو دیندہ ہون میں وینا بابے گولو پانی منگدا شاید بابا کچھ میں نو پانی دے دے یا اپنی نظر ولایت میرے اسے کرے اکبر انہیں بابے والے پاسے گئے ایو کو جار عرض کریں ہے یا آباتے حل الہ شربت من الماء سبیلو ایک گھڑ پانی دے میری زبان بہت خشک ہو گئی ہے الاتش قد قتلنی وذکل الحدید قد عجدنی بابا میں نے پیاس مار مکایا ہے اصلیت بار میں نے ختم کر دیتا ہے بابا ایک گھڑ پانی دا ہو گیا میں تازہ دم ہو کے ان ظالمانوں پہ نار سکر کرا ہاں حسین نہ نہیں کی تھی کیویں نہ کرے علی اکبر رو جنم بے موسم پھل بھی عطا کرندہ ہاں مولا یہ کچھ فرمایا ہے ادخل لسانک فی فمی میرا بچڑا ذرا اپنی زبان میرے منہ دے وچ داخل کرو اکبر قریب ہویا ہے اپنی زبان حسین دی زبان دے نال مس کیتی ہے فوراً اکبر جدا ہو گیا ہے یا بتے لسانوں کا اے بس باللسانی میری پیاس ہے ایک بس بابا تھوڑی زبان تے میری زبان دے نالو بھی زیادہ خوش کے مولا فرمایا میرا بچڑا اے ایک انگوٹھی ہے اپنے منہ دے وچ رکھ لے پیاس دا کچھ افاقہ ہوئے سی پھر بھی مولا حسین نے اتنا سخیہ اپنے پتر نو مایوس نہیں کیتا اور شاید علی اکبری کو چاندے حسن کہ بابا اپنی نظر ولایت ہٹاوے میں نانے محمد در جلدی ونجا شہادت دا درجہ جلدی پاوا ادادارو جلد حضرت علی اکبر واپس گئے 80 ناریاں نو پھر نار سکر کیتے لیکن ایک ایو جے ویلا آیا
آواز آئی اکبر دیا بتیں درکنی او میڈا غریب بابا پتر لہگی آئی پتر دی مدد کو بوجھ ازادارو مقتل دے وچ کیویں ملدا ہے ایو کچھ ملدا ہے حسین ٹردا ویا جڑدا ویا ٹردا ویا جڑدا ویا اکبر میں آندا پیا وال لگ رے ٹردا ٹردا علی اکبر دی لاج دے کول ون کھڑا ہے ڈٹا ہے ایک زیابر کے علی منصور اکبر نو اپنی گود چ پائی بیٹھی ہے حسین ویکھیا ہے میری بہن زینب پتر دی موت بھول گئی ہے اکبر دی لاش بھول گئی ہے زینب دا پردہ جو بہت پیارا ہے یاد ہے کیوں آئی ہے ہجے تا میں جیندا بی بی بیٹا تیرا جوان پیا ڈردا میں کہ مت بیٹا ویر پتر جوان دی لاج ویکھ کے مر نہ ونجے ازادار حسین اکبر نو بھول گئے زینب نو خیمے پہنچائے وال اکبر دی لاج تے آیا ہے انہیں آیا اکبر دی لاج تے بین کی تے ذات ہے الآن او میرا بچڑا او میری اکی دا نور گم گئے او میرا جوان او میرا سونا بچڑا او تھوڑا جیا میرے نال لاک سہی او جھکدا 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 اتنا جھک گئے او اپنے جوان دے روزارے تے منہ رکھیے انہیں پتر نو چم کیا گئے الا دنیا او بعد کلابا او میرا سونا بچڑا تیرے بعد دنیا تے دھوے دار نظر آدھیے میں اگدہ مولا حسین اجے جوان ہاشمیاں جو پہلا ٹریے تُسا کیوں فرمائے دنیا تے میں نو دھوے دار نظر آدھیے ولدی آوازی آدھی جد جوان ڈر ونجڑا او پیو جی دے روان دے قابل نہیں آدھے کوئی داڑی لاندا پیا مردا پیو کھڑ گئی پتر تو دور آ پگ دے پے جوی گل وجوے دے جکوے دی کبیر ضرور او میں صدق حسین دے حوصلے تو او جڑا صبر دے وچی مشہور وت کلیاں تے ہرگ کے بجھدے او گن گیا اکھیاں دے نور ازادارو حسین چاندیاں نے اکبر کو جاون لیکن وقت تاؤ اربن اربا انہاں کمینیاں نے اتنا ظلم کیتا ہے علی اکبر دی لاج دے ٹکڑے ٹکڑے کر چھوڑے نے حسین اپنی آباد دامن دے نال خیمے والے پاسے اشارہ کیتا ہے ہاشمی جواناں نو لڑے آدن آؤ جوانو میں تو جوان نہیں چاہیے آؤ میرا اکبر ٹر گئے آؤ میری جوانی مک گئی ہے اللہ لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار محمد و آل محمد عزت و عظمت واسطے